اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزم قرآنی کے تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ یقیناً قرآن مجید ہادی ہے اور جو بھی اس سے جڑا رہے گا وہ ہدایت پا جائے گا۔ تو آئیے آج کے اس ایپیسوڈ کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہم سب کی ہدایت کرے۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ مریم کی 4 آیتوں کی تفسیر کو بیان کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا۔ پھر ہم ہر فرقے میں سے ہر اس شخص کو جدا کر دیں گے جو رحمان کے مقابلے میں سرکشی میں حد سے بڑھا ہوا تھا۔ پھر یہ بات ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جہنم میں جلنے کا ان میں سے زیادہ سزاوار کون ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے نظر کرتے ہیں اس آیت میں پائے جانے والے اہم نکات کی طرف۔ لفظ شیعہ پیروکار کے معنی میں بھی آیا ہے اور ایک گروہ کا معنی بھی دیتا ہے جن کا اپنے مسلک میں اتفاق ہو۔ عتیہ تمرد سرکشی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ سلیہ آگ کا روشن کرنا یا آگ کے ساتھ جلانا یا آگ میں داخل کرنا ہے۔ نکات کو سننے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں اہم پیغامات کون کون سے ہیں۔ 1. قیامت کے دن گناہگار لوگ ایک دوسرے سے جدا ہو کر مختلف گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ لَتَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيَّعَةٍ وہ لوگ جن کے جرائم سخت ہوں گے ان کا عذاب بھی سخت ہوگا۔ 2. مخالف 3 قسم کے ہیں۔ ایک وہ جو خود مخالفت کرتا ہے، دوسرے وہ جو دوسروں کے اختلاف کا سبب بنتے ہیں، تیسرا وہ گروہ ہے جو دوسروں کے اختلاف پر راضی ہوتے ہیں۔ تو یہ امر بدیہی ہے کہ جس طرح کا گناہ ہوگا اس طرح کی سزا ہوگی، کیونکہ گناہ میں فرق ہے تو سزا میں بھی فرق ہے۔ 3. حالانکہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے لیے سرچشمہ رحمت ہے، لیکن انسان اس کے مقابلے میں سرکشی کرتا ہے۔ 4. دوزخ کا عذاب بھی اپنا ایک نظام رکھتا ہے۔ 5. جہنم کے مختلف طبقات ہیں۔ گناہ کی شدت کے مطابق عذاب ہوگا، جس قدر گناہ ہوگا اس قدر عذاب ہوگا۔ اگر گناہ کم ہے تو عذاب بھی مختصر ہوگا۔ انسان کے حق خدا پر پوشیدہ نہیں ہے۔ اب آئیے سورہ مریم کی آیت نمبر 71 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو جہنم پر وارد نہ ہو، یہ تیرے پروردگار کا حتمی فیصلہ ہے۔ اس آیت میں پائے جانے والے کچھ اہم نکات اس طرح سے ہیں۔ تفسیر طبری میں روایت ہے کہ جناب عبداللہ ابن رواحہ مریض تھے۔ ایک دن وہ رو پڑے۔ اسے روتا ہوا دیکھ کر اس کی بیوی بھی رو پڑی۔ عبداللہ نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں رونے لگی ہو؟ اس نے جواب دیا تجھے روتا دیکھ کر میں بھی رو پڑی۔ عبداللہ نے کہا میں تو اللہ کے اس فرمان کو دیکھ کر رویا ہوں کہ اس نے فرمایا ہے منکم الا واردھا، ہمارا دوزخ میں جانا یقینی ہے، مجھے یہ معلوم نہیں نجات پاؤں گا یا نہیں۔ یہ آیت ان قرآنی آیت کا مفہوم و پیغام رکھتی ہے جو صراط سے مربوط ہیں، کیونکہ صراط پل ہے جو دوزخ کے اوپر بنا ہوا ہے، تمام لوگوں کو اسے پار کرنا ہے۔
بعض تیز رفتاری سے بعض سست رفتاری سے گزریں گے اور بعض جہنم میں گر پڑیں گے۔ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تمام لوگوں کو جہنم پر حاضر ہونا ہے، لیکن اہل ایمان کو جہنم کی آگ کوئی نقصان نہ دے گی، اس طرح جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آتش نمرود سرد ہو گئی تھی۔ یہ آیت تو یہ پیغام دے رہی ہے کہ تمام لوگوں کو جہنم پر وارد ہونا ہے۔ کچھ دوسری آیات میں آیا ہے کہ اہل ایمان جہنم سے دور ہوں گے، تو یہ آیت ان آیات کی مخالفت نہیں کر رہی ہے، کیونکہ انہیں جہنم کے پاس لایا جائے گا لیکن جہنم انہیں کوئی نقصان نہ دے گی۔ البتہ یہ بھی ممکن ہے کہ ورود کا معنی عبور ہو، داخل ہونا نہ ہو، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ آپ مدین شہر کے پانی کے پاس آئے، نہ کہ آپ اس میں داخل ہوئے۔ یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس آیت میں منکم سے مراد وہ گروہ ہوں جن کا ذکر اس سے پہلی آیت میں آیا ہے، یعنی طرفداران شیطان، اور متقین کی نجات سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو کفر و شرک کی آلودگی سے پاک ہوں گے، یعنی شیطان کے گروہ کے تمام لوگ دوزخ میں وارد ہو جائیں گے، لیکن وہ گناہ گار لوگ جو شرک و کفر سے آلودہ نہ ہوئے ہوں گے، ان کو سزا کے بعد آخر انہیں جہنم سے نجات مل جائے گی۔ نکات کے بعد کا مرحلہ پیغامات کا ہے، آئیے اس کو بھی ملاحظہ کرتے ہیں۔ ایک، قیامت اور اس کے ہر مرحلے حساب شدہ ہیں۔ دو، خداوند تعالیٰ کے نظام یقینی اور حتمی ہیں۔ تو یہ تھے اس آیت میں پائے جانے والے کچھ اہم پیغامات۔ اب آئیے سورہ مریم کی اگلی آیت یعنی آیت نمبر 72 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سنتے ہیں۔ ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا۔ پھر صاحبان تقوی کو نجات دیں گے اور ظالموں کو گھٹنوں کے بل اسی میں پڑا چھوڑ دیں گے۔ اس آیت میں ایک بہت ہی اہم پوائنٹ پایا جاتا ہے، آئیے اس کو بھی ملاحظہ کرتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ تمام لوگ جہنم میں داخل ہوں گے، پھر وہ اپنے اعمال کے مطابق وہاں سے خارج ہوں گے۔ کچھ لوگ بجلی کی طرح سے، کچھ ہوا کی طرح سے، اور کچھ گھوڑے کی رفتار سے، اور کچھ دوڑتے ہوئے وہاں سے نکلیں گے، اور کچھ عام رفتاری سے وہاں سے باہر آئیں گے۔ نکات کو سننے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں اہم پیغامات کون کون سے ہیں۔ ایک، دوزخ صاحبان تقوی کے لیے ایک گزرنے کی جگہ ہے اور ظالموں کے رہنے کی جگہ۔ دو، صرف تقوی وہ راستہ ہے جو دوزخ سے نجات کا پیغام رکھتا ہے۔ تین، بے تقوی انسان ظالم ہے۔ چار، ظالم و ستمگر تحقیر و تضلیل کا حق رکھتے ہیں۔ نظر الظالمین، یہ جملہ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں انتہائی درجے کی حقارت و پستی ہو۔ تو پتہ چلا کہ دوزخ متقی لوگوں کے لیے ایک پل ہے، لیکن یہی دوزخ ظالموں کا ٹھکانہ ہے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں سورہ مریم کی مزید تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔